اچھے زمانوں کی بات ہے. ہمارے سابق جو قائد ہیں, تاحیات قائد اور موجودہ جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, ان کی وہ ضمانت کا ایک معاملہ چلا تھا. جب ظاہر ہے ان کے سامنے کیس پیش ہوا, اس وقت جو ہے وہ پی ٹی اے والے دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن وہ کیس سنا گیا. یہ اس زمانے کی ایک خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں, جنگ اخبار 27/10/2019 کی یہ خبر ہے. نواز شریف ضمانت پر رہا. آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ نے طبی اور انسانی بنیادوں پر منگل تک عبوری ضمانت منظور کر لی اور ڈیل کی خبروں پر بھی نوٹس لیا. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یہ بھی کہا گیا کہ حکومت مخالفت کرے تو درخواست مسترد کر دیتے ہیں, پھر سابق وزیر اعظم کو کچھ ہوا تو عدالت نہیں حکومت ذمہ دار ہوگی. یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں پلیٹلیس اکاؤنٹس کے حوالے سے, وہ سچی یا جھوٹی جو بھی خبریں تھیں, اگر کچھ ہوا تو ان کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ حکومت وقت پر ہوگی. پھر اس کے اوپر پتہ ہے آپ کو ناظرین, ایک اسپیشل کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی, وہاں پہ شری مزاری صاحبہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, وہ بھی کافی پریشان تھیں. اور آج میں اس رات کی بات کرتا ہوں, شہید ارشد شریف کے ساتھ ہم ایک جگہ کے اوپر موجود تھے, وہاں پہ چند ایک اور صحافی بھی تھے, اور شہید ارشد شریف کا یہ کہنا تھا کہ غلط ہے یا صحیح ہے, اگر ان کی صحت کے بارے میں ان کی خاندان ان کا یہ کہہ رہے ہیں ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو حکومت وقت کو امیڈیٹلی ان کو چھوڑنا چاہیے. اس کے بعد ان کو 50 جو روپے کے ایفیڈیوٹ پہ چھوڑا گیا. یہ آپ کے ناظرین سامنے دوبارہ وہ رکھتے ہیں کہ جس شاہانہ انداز سے وہ ملک چھوڑ کے گئے تھے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب ہوا کچھ یوں ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ جو لائیو سٹریمنگ کی بات کوری نقوی صاحب نے بات کی, اس کے اوپر ظاہر ہے جب کیس چلا تو ایک ڈائسنٹ نوٹ ہے ان کا. اور ڈائسنٹ نوٹ جو جس انداز سے کور ہوا ہے پہلے, وہ آپ کے سامنے جو اخبارات کی کٹنگ رکھتے ہیں. ایکسپریس نے اس کو یہ کور کیا ہے کہ عمران عام مجرم یا قیدی نہیں, انتخابات میں ثابت ہو گیا ان کے لاکھوں سپورٹر ہیں. جسٹس اطہر من اللہ, بھٹو, بینظیر, نواز شریف بھی عام مجرم نہیں تھے. عوام کو سپریم کورٹ کی براہ راست نشریات تک رسائی نہ دینے کا کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے. اس کے بعد ناظرین جنگ اخبار, بانی پی ٹی آئی کو براہ راست دکھانا قانون کی خلاف ورزی نہیں, جسٹس اطہر من اللہ. اس کے بعد بانی پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہے. دنیا اخبار کی خبر ہے, دنیا اخبار نے بھی اسی طرح بالکل اسی انداز سے کور کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح جو ہے یہ ایک ٹھیک فیصلہ نہیں ہے. نوائے وقت نے بھی اس کو یہ کور کیا ہے. اگر آپ ڈائسیکٹنگ نوٹ دیکھیں تو اس کے اندر بڑا واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے, دا ریسپونڈنٹ عمران خان نیازی از دا فاؤنڈر اینڈ انڈسپیوٹڈ لیڈر آف دا میجر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف. ایکسپٹ کیا گیا ہے. اور بعد میں اگلے پیراگراف نمبر 8 کے اندر یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ماضی کے اندر بھی جو مختلف جو وزرائے اعظم تھے ان کو بھی اسی طرح کیا گیا تھا, جو کہ غلط تھا, لہذا آج بھی غلطی کر رہے ہیں. 184(3) کے تحت پہلے بھی یہ کیس چل رہا تھا براہ راست, اور ابھی بھی براہ راستی ہی ہونا چاہیے. اچھا, ایک اور بڑا حوالہ دیا جا رہا ہے آج کل جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کی طرف سے, جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو جو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ پہلے کیوں نہیں, ہمارے بارے میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں, جب ہمارے خلاف اس طرح ہمارے حق میں ایک پٹیشن آئی تھی تو اس کو رد کر دیا تھا. وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ 19/11/2020 کا آپ کو پتا ہے فیصلہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کیس پر سماعت کی. ہیومن رائٹس کمیشن PFUJ اور دیگر صحافی عدالت میں پیش. یہ درخواست سادہ نہیں, مفرور کی تشریح کر دیں. جسٹس اطہر من اللہ, یہ عدالت کسی مفرور کو ریلیف نہیں دے سکتی. آپ نے یہ نہیں سوچا ریلیف جتنے بھی مفرور ہیں سب کے لیے ہوگا. مفرور کو عدالتوں پر اعتماد کرنا ہوگا. پرویز مشرف والے کیس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. جسٹس اطہر من اللہ, یہ مشرف جب مفرور تھا تو عدالت نے ریلیف نہیں دیا تھا. یہ بنیادی طور پر ناظرین اس زمانے میں جب بین لگا ہوا تھا جو ہے نواز شریف صاحب کے اوپر, چونکہ وہ مفرور تھے, انہوں نے واپس آنا تھا, وہ واپس نہیں آئے تھے, عدالتوں نے ان کو ظاہر پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کر دیا تھا, تو اس وقت یہ بین لگا تھا. اب یہ کمپیریٹیو انالیسس ہو رہا ہے. جی حسن ایوب, یہ مطلب جائز کمپیریٹیو انالیسس نہیں, بات تو ٹھیک ہے کہ مفرور کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہوتے. اگر یہ بات کریں نا کہ 21/11/2020 کا تو فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے, تو پھر جناب محترم انہی ججز نے سپریم کورٹ کے ان مفروروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. کن کو؟ جتنے پی ٹی آئی کے مفرور تھے, میجر طاہر صادق وغیرہ ہو گئے, باقی جتنے بھی نہیں, وہ عدالتوں سے لیے, عدالتوں نے دیے نا جی ان کو. مفرور ہوتے ہوئے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اسی عدالت نے. سن لو نا, آپ سن لینا فیکٹس کو جو ہے جی, میں فیکٹس میں بات کر رہا ہوں. دیکھو, میں فیکٹس میں بات کر رہا ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. جی, مفروروں کے کاغذات نامزدگی منظور کی سپریم کورٹ. ایک ٹرائل کے بعد مجرم جب ہو جاتا ہے, اس کو سزا ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد فاؤنڈر کی ایک ڈیفینیشن, ایک ڈیفینیشن نہیں, ایک ڈیفینیشن فاؤنڈر کی ڈیفینیشن. ٹھیک ہے یار, مان لینا کیا آپ مان اب کسی وکیل کو ہم لے لیں, آپ ابھی لیں اس بار جو مفرور. اچھا
اور یہاں پہ جو معاملہ تھا اگین عدالت کے پاس سارے کا سارا معاملہ گیا تھا اور عدالت نے ان کو کہا اجازت دی تھی, کورٹ آف لا نے ان کو اجازت دی تھی, ان کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کا حکم دیا. لیکن میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ ہائی کورٹ نے 21/11/2020 کو جو چیف جسٹس اطہر بن اللہ صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ جو ایک مفرور ہے آدمی, جو کہ بات ٹھیک ہے, میں ان کو اس فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں کہ مفرور کی جو آپ کہہ دیں کہ اس کی تشہیر ہو یا اس کو ٹیلی ویژن پر آنے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے, تو یہ بات ان کی وہ فیصلے کے ساتھ میں کھڑا ہوں. لیکن اب دوسری بات ہے کہ جو اس فیصلے کی بات کر رہے ہیں, جو ان کا اختلافی نوٹ آ گیا ہے, تو معذرت کے ساتھ کہ ان کے اس اختلافی نوٹ سے یا ان کے اس ڈیسیژن سے ان کے اپنے بینچ میں موجود 4 بردر ججز نے اتفاق نہیں کیا, تو میں کیوں اتفاق کروں؟ نہیں, آپ بالکل جو آئین اور قانون کو جانتے ہیں, جو سینیورٹی میں ان سے زیادہ ہیں, ان ججز نے بھی کہا جی کہ آپ کا جو رائے ہے وہ درست نہیں ہے. تو میری بھی حساب سے, کیونکہ وہ اب تو ان کا نوٹ ہے پبلک پراپرٹی ہے, میرے حساب سے ان کی رائے درست نہیں ہے. باقی سپریم کورٹ کے 4 ججز کا فیصلہ ہے وہ درست ہے. آنکھوں پر بڑا اچھا فیصلہ ہونا چاہیے, بڑا اچھا آرگومنٹ ہے. لیکن چودھری صاحب جب 5 ججز نے وہ اقامہ والا فیصلہ دیا تھا اس کے اوپر حسن ایوب کی رائے مختلف تھی, کیونکہ وہ 5 ججز صاحبان اس طرح لا ڈکشنری نکالی تھی. اچھا بلیک لا ڈکشنری آئی اس کیس میں نہیں, چیری پکنگ ہے نا. اچھا غلام حسین صاحب, اب یہ معاملہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک وقت میں ایک بات کریں نا, اس طرح تو ٹھیک نہیں, بالکل آپ کے پاس آ گئے جی صاحب. یہ حقائق آپ کے سامنے آ گئے ہیں اور خاص طور پر ایک چیز مانی جا رہی ہے, بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے تو اس کے اوپر اس طرح کی پابندیاں ہیں. آج تسی تصویریں تو ساری کٹ دیتی ہیں, تو وہی تصویر تو ایک نکلی تو انہیں پریشانی ہوئی, وہ اس کی بھی تصویریں نکال دیتے, وہاں پہ بیٹھا یشی کے ساتھ کھا پی رہا ہے تو وہ بھی نکال دیتے تصویر, ادھر تصویر نکل نہیں نکالی انہوں نے ویسے. جی صاحب, نہیں, اب آپ کیا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں ڈسکس آپ کو کیا سمجھ آئی ہے صاحب؟ نہیں سمجھ آئی نا, اس لیے میں سر یہ آپ کو کہہ رہا ہوں صاحب کہ آج جہاں پہ بانی پی ٹی آئی رہ رہے ہیں وہ تو تصویریں حکومت وقت نے نکال دی, تو باقی تصویریں بھی نکال دیں ان کے وہاں پہ رہائش کی کوئی اس طرح وہ شاہانہ انداز سے ان کی تصویریں کیوں نہیں نکالی؟ مریم نواز جو ہے ان کے پاس سے جب موبائل ریکور ہوا تو وہ جو کمرہ تھا اور وہ بیڈ تھا اور وہ جو ان کی وہ کیا ٹیبل ہے وہ تھی جہاں میک اپ وغیرہ کیا کرتے ہیں, وہ سارا کچھ وہ سارا دکھائیں کتنا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا. آپ فضول ایک بحث میں چلے جاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کا, لیکن ان سب کو بھی میں چاہتا ہوں کہ ابھی انہی سیلز میں اندر ساتھ بند کرو اگر اتنی عیاشی وہاں ہو رہی ہے تو. یہ پارلیمنٹ لاجز میں کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ پی او ڈکلیئر ہوئے ہوئے تھے جن کا انہوں نے پابندی لگائی تھی. یہ تو کوئی آپ کاغذوں کے حوالے سے وہ پیش نہیں ہوا تو جی وہ مفرور ہے تو مفتا ہے, وہ ایف آئی آر انویسٹیگیشن کے اندر پیش نہیں ہوا, وہ میں نے بتایا. چلیں جی رفیع صاحب, یور تھاٹس. دیکھیں ابھی جو گوتم چودھری صاحب نے بات کی کہ مریم نواز صاحبہ جب جیل میں تھی وہ تصویریں نکال کے شائع کی جائیں کہ وہ اتنی زبردست جگہ رہ رہی تھی. اگر یہ بات واقعی سچ ہوتی تو عمران خان صاحب 5 منٹ بھی نہیں لگاتے یہ تصویریں میڈیا کو ریلیز کرنے میں اپنے دور حکومت میں. یار میں نے خود ایسا کچھ نہیں تھا. اچھا عمران خان صاحب ریلیز کر دیتے, ایسی چیزیں ریلیز کر دی جو نہیں کرنا چاہیے تھی. کیا کرے اچھا ٹھیک ہے, مان لیا میں نے آپ کی بات مان لی, میں نے اپنا جواب دے دیا. میں نے خبر بھائی آپ نے وقفے سے پہلے واش روم کی بات کی تھی تو میں نے وقفے کے مہربانی کریں اس طرح ہر وقت آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اچھا آپ دوسری بات کر رہے ہیں. اچھا جی خبر بھائی آپ وقفے سے پہلے واش روم کی بات کر رہے تھے تو پھر میں نے وقفے کے دوران اس میں کچھ معلومات لینے کی کوشش کی. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے جہاں رکھا گیا تھا وہ واش روم الگ تھا, لیکن عمران خان صاحب کو ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں وہ واک کر سکے, اور کیونکہ ان کی حفاظت کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے تو ان کو ایک ایسے بند ایریے میں واک کی جگہ دی جا سکتی تھی. اور عمران خان صاحب کے لیے ایک اور واش روم میسر ہے اسی ایریے میں جو تھوڑا آگے جا کر ہے. جی چلو یہ اچھی انفارمیشن آپ کے پاس آ گئی.